زہریں تھک جاتی ہیں، تھکنے کے بعد اکتا جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، پھر پھٹ پڑتی ہیں۔ اچھا، وہ شوہر باہر کی قدم، باہر کی نظریں، باہر کے راستے دیکھ چکا ہوتا ہے، اور یہ خوددار خاتون ہوتی ہے، شریف اور نیک۔ اب یہ کہتی ہے میرا حق چاہیے مجھے۔ اسے آپ کہتے ہیں کہ موبائل کی، نیٹ کی ساری راستے اس نے دیکھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا دیکھا ہوا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، آپ محترمہ، آپ کچھ نرمی اختیار کریں۔ آپ نے یقیناً بہت درگزر کیا ہوگا، آپ مزید اپنے درگزر کو بڑھائیے اور اپنے پیار کو بڑھائیے اور اپنی محبت کو بڑھائیے۔ اور میں نے کئی گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں یقین جانیے آگ پہ پانی جیسے آگ بجھ جاتی ہے، صرف اس بات پہ کہ اس شوہر کی صبح کو صبح کہہ دیں، اس کی شام کو شام کہہ دیں، اس کا دل جیت لیں۔ جب دل جیت لیں گے پھر وہ آپ کا ہوگا، جیسے آپ اسے کہیں گے وہ ویسے کرے گا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے صرف اس بات کی وجہ سے ایک بندے نے ہیروئن لگا دی۔ ہو کیسے؟ کہا کہ مجھے گھر میں ہر وقت ڈانٹ پڑتی تھی، ہر وقت ڈانٹ، اعتراض۔ میرا ایک دوست تھا، وہ میری تعریف کرتا تھا اور پیار کے بول بولتا تھا۔ مجھے دوست اچھا لگنے لگا اور میں پھر اس کے بعد بیٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ ہیروئن پیتا تھا اور میں اسے روکتا تھا اور میں اس کے ہیروئن سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کی تعریف ایسی تھی، میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے نہ چھوڑا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی تعریف نے مجھے ہیروئن پہ لگا دی اور میں خود ہیروئن پہ لگ گیا۔ اب جب میں ہیروئن پہ لگا تو میرے گھر والوں نے مجھے میری ڈانٹ ڈپٹ اور بڑھا دی، سختیاں اور بڑھا دی۔ اب اس غم کو گھلانے کے لیے میں نے اپنا سہارا نشے کا لیا اور اس دوست کا لیا۔ تو میں آپ محترمہ، آپ مخلص ہیں، یقیناً آپ کا حق ہے، شوہر کا حق ہے کہ بیوی کو وقت دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کو محبت دے، اس کو مسکراہٹ دے، اس کو پیار دے، اس کی تعریف کرے۔ اگر وہ شوہر ایسا ہے نہیں، پھر آپ ایسا کریں، یہی ساری چیزیں آپ ہی اس کو دینا شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے میں نے بہت دیا، میں کہوں گا ذرا اب تھوڑا سا آج عزم کر لیجئے اور آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس کو یہ چیز دینی ہے۔ جب آپ فیصلہ کر لیں گے نا یہ چیز آپ نے اس کو دینی ہے، پھر رت بدلے گی، پھر مزاج بدلے گا، پھر صبح بدلے گی، شام بدلے گی۔ کئی گھرانے ایسے ہیں رب نے ان کے گھر میں سکھ سکون، چین اور راحت اور برکت کے فیصلے کر دیے، اور ان کے گھر میں ایسا نظام چلا کہ آج تو یہ فیصلہ کر لیں۔ ایک تو یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ، گھبراہٹ اور الجھا ہوا جواب نہیں دینا۔ الجھا ہوا جواب، سارا کچھ اپنے اوپر سہ لینا ہے اور اپنے آپ کو مجرم کہہ لینا ہے۔ اور دوسرا، یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے تو فائدے انوکھے ہیں۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں، گم شدہ چیز کے لیے، چوری ہو گئی ہو چیز، انسانوں نے اٹھائی ہو یا جنات نے اٹھائی ہو، اور کوئی بندہ گم ہو گیا ہو اور نہ ملتا ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اتنے سالوں سے بندہ گم ہے، اور یہاں تک کہ وہ بندہ اس وقت کس حالت میں ہے، یا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، ہم لوگوں پہ شک کر رہے ہیں، اور ہماری کوئی چیز اٹھائی گئی ہو، ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے مسائل، اگر آپ ان کا حل چاہتے ہیں اور ان مشکلات کا 100% حل چاہتے ہیں اور ان پریشانیوں کا 100% حل چاہتے ہیں، تو اب بالکل خاموشی سے سارے غم بھول جائیں اور صرف دن رات یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان لفظوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے تو ان لفظوں کی تاثیر حیرت انگیز طور پہ بڑھ جائے گی۔
کیونکہ بسم اللہ الرحمن میں پہلے لفظ رحمان ہے پھر رحیم ہے، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ یہ صفت رحمان کی تاثیر ہے کہ اللہ پاک روٹی دیتا ہے باوجود نافرمانی کے، پانی دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، باوجود نافرمانی کے اللہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا، باوجود نافرمانی کے اللہ سارے مسئلے حل کر رہا، باوجود نافرمانی کے میرا اللہ پاک جو ہے راضی ہے اور ہمیں کچھ دے رہا۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ اور یہ چیز بھی صفت رحمان میں بھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو بھی دے گا اور نہ ماننے والے کو بھی دے گا، وہ اپنے جاننے والے کو بھی دے گا اور وہ کریم اپنے نہ جاننے والے کو بھی دے گا۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے اور یہ انوکھی صفت ہے، صفت رحمان۔ اور جو صفت رحیم ہے وہ قیامت کے دن اس کا اظہار کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں اور مجرم کی صف بن جائیں اور ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں اور ہمارے دشمن علیحدہ ہو جائیں۔ اور صفت رحمان کیا ہے؟ اللہ دنیا میں دشمن کو بھی کھلائے گا، دوست کو بھی کھلائے گا، اپنے کو بھی کھلائے گا اور غیر کو بھی کھلائے گا۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے، یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ تو آپ محترمہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے پڑھیں۔ اس کا تذکرہ اگر چلا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم کا، تو اس لیے اس کے ذرا میں چاہتا ہوں کہ اور فائدے بھی بتاتا جاؤں۔ ہمارے سننے والے ان میں کوئی دکھی، کوئی مجبور، کوئی پریشان، کوئی مسائل میں، کوئی مشکلات میں، کوئی پریشانیوں میں اٹکا ہوا، الجھا ہوا اور زندگی کی ناکامیوں میں بہت زیادہ جکڑا ہوا، یہ میں اس کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بھی یہ ضرور کریں اور اس کا بہت فائدہ ہوگا۔